بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، وفاقی حکومت اسلام آباد اور راولپنڈی سے مزدور صحافی کے ذرائع سے خبریں، معلومات اور ان پر پھر ہمارا تجزیہ اور تبصرہ لیں جناب۔ ایک بار پھر مزدور صحافی کی خبر درست ثابت، اور کل کا جو پیغام امریکی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھجوایا گیا تھا، آج باقاعدہ طور پر پاکستان کے سفارتی حلقے اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ جو ولسن، امریکی ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کے انتہائی قریبی شخصیت، ان کا جو ٹویٹ ہے خاص طور پر "آئی ایم گریٹفل ٹو سبمٹ این امینڈمنٹ ٹو دا نیشنل ڈیفنس آتھورائزیشن ایکٹ ٹو ریکوائر دا یو ایس ملٹری ٹو برنگ اپ دا رانگفل imprisonment case of Imran Khan and all political prisoners in all of their mill-to-mill interactions with Pakistan, free Imran Khan"۔ جی ہاں، امینڈمنٹ بل انہوں نے جمع کرا دیا، اور جناب انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس کی تصویر بھی شیئر کی ہے۔ اسٹریٹجی کیا ہے اور کیا اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اور کس طرح سے یہ اس کو کہا جا رہا ہے دا نیشنل ڈیفنس آتھورائزیشن ایکٹ۔ جی ہاں، یہاں ذکر کیا جاتا ہے پاکستان کے پارلیمانی ایکٹ کا، جو کہ غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے پاس ہوا، اور آرمی چیف صاحب کی مدت 3 سال سے 5 سال کر دی گئی، اور اب اس ایکسٹینشن کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ لیکن یہاں پر نیشنل ڈیفنس آتھورائزیشن ایکٹ، جی ہاں، اس میں واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے جو قانون پاس ہونے جا رہا ہے امریکی کانگریس کے اندر، جو ولسن اور دیگر امریکی عہدیدار جس کے پیچھے ہیں، کہ جناب پاکستان کے اندر عمران خان سمیت پوری پاکستان تحریک انصاف کی گرفتاریاں غیر آئینی اور غیر قانونی ہیں، اور فری عمران خان ان کو رہا کیا جائے۔ یہ جناب میں نے آپ کے سامنے اس لیے بھی رکھنا تھا کیونکہ کل سے کچھ یار دوست مسلسل اس قسم کی بات کر رہے ہیں کہ جناب راجہ صاحب یہ بات آپ پہلے بھی کر چکے کہ امریکہ کی جانب سے کہہ دیا گیا، تو جناب لیں جناب ایک مرتبہ پھر کہہ دیا گیا، اور واضح کر دیا گیا کہ عمران خان صاحب کو رہا کرنا ہوگا جناب آپ نے، اور عمران خان صاحب کو آپ نے منانا ہوگا، اور اسے تازہ ترین حکم بھی قرار دیا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ صلح کا پیغام پہنچ چکا ہے، اور اس مرتبہ صلح کا پیغام عمران خان صاحب کے ایک انتہائی قریبی دوست، ان کے کرکٹ کے زمانے کے، ان تک پہنچایا گیا، جنہوں نے یہ پیغام پھر عمران خان صاحب کی فیملی یعنی عمران خان صاحب کی بہنوں تک پہنچایا، جس کے جواب میں ان کی بہنوں نے یہ کہا کہ تمام تر چیزوں کا فیصلہ بذات خود عمران خان صاحب کریں گے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کور کمانڈرز سے بھی مشاورت جو ہے وہ مکمل کر لی گئی ہے، اور ان تمام تر چیزوں کے پیچھے بیسیکلی چند دنوں سے اٹھنے والی یہ ڈیبیٹ ہے، جس میں سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ جناب کیا 26ویں آئینی ترمیم واپس ہو سکتی ہے، اور آج باقاعدہ طور پر اس کی جانب پہلا قدم بڑھا دیا گیا ہے، جب تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رکن مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی جانب سے درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر دائر کر دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کے بعد جو انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی وہ بھی جناب بڑی معنی خیز ہے، جو کہ مستقبل کے اندر نتیجہ خیز ثابت ہو سکتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی جانب سے واضح اور بڑا صاف پیغام جسٹس ڈوگر صاحب کو، جو کہ نام نہاد چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں، اسی طرح سے جسٹس منیب اختر، جسٹس عطر من اللہ، جسٹس منصور علی شاہ، اور خاص طور پر جسٹس عائشہ ملک، ان کے حوالے سے خاص طور پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ 4 ججز جو ہیں یہ اس سے پہلے بھی یہ بات کر چکے، اور اس مرتبہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر موجود ججز کی اکثریت، جو کہ ممکنہ طور پر جو ہے وہ 10 ججز سے زائد بتائی جا رہی ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ اگر فل کورٹ کے سامنے یہ کیس آئے تو نہ صرف یہ معاملہ واپس ہو سکتا ہے 26ویں آئینی ترمیم کا، بلکہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ایک پارلیمانی ایکٹ پاس کیا گیا آرمی چیف صاحب کی مدت ملازمت کے حوالے سے 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کرنے کے حوالے سے، اس کے اوپر بھی وکلا کے گروپ کے بھی سوالات ہیں، اور آج جو کچھ کراچی بار کے اندر ہوا، فیصل صدیقی صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے وہاں پر یہ بات کی کہ چاہے جسٹس افتخار چودھری ہوں، چاہے جسٹس ثاقب نثار ہوں، یا پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں، انہوں نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی اشیر بات کے ساتھ پاکستان کے اندر جو ہے وہ جمہوریت کو نقصان پہنچایا، پاکستان میں پارلیمان کو اور جمہوریت کو انہوں نے نقصان پہنچا کر اس حد تک لے گئے چیزوں کو کہ اس وقت پاکستان کے اندر ہائبرڈ نظام ہے، جو نمائندے ہیں وہ عوام کے نمائندے ہرگز نہیں ہیں، اور اب آگے چل کر اس ہائبرڈ سسٹم کو مزید آگے بڑھانے کی جو کوششیں ہیں وہ جاری ہیں۔ ہم اگر آغاز
آغاز کریں سہیل وڑائچ صاحب کے چند دن پہلے سامنے آنے والے کالم سے، جس میں بات زیادہ تر معافی پر ہوئی کہ معافی کس نے مانگنی ہے، لیکن اس کے اندر ایک اہم ترین پیغام تھا، اور وہ یہ پیغام یہ تھا کہ جو موجودہ آرمی چیف صاحب ہیں ان کے پاس پاکستان کی ترقی کا 5 سالہ نہیں بلکہ 10 سالہ پلان ہے۔ جی ہاں، نومبر 2022 کے اندر ان کی جناب تعیناتی ہوتی ہے، نومبر 2025 ان کی آئینی اور قانونی مدت بنتی ہے، اور پھر یہ کہا جاتا ہے 1 سال پہلے کہ جناب اس ایکٹ کو پارلیمان سے پاس کروا لیا جائے، جو کہ غیر پارلیمانی ایکٹ ہوتا ہے، اس ایکٹ کو پاس کروا کر مدت جو ہے وہ 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دی جاتی ہے، اور حوالہ دیا جاتا ہے کہ 76 سے پہلے جی آرمی چیف صاحب کی مدت 4 سال تھی، پھر پارلیمان نے 3 سال کر دی، اور اب یہ پارلیمان جو ہے وہ 5 سال کر لی ہے۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ قانون جو بھی آپ پاس کر رہے ہیں اس کے پیچھے حقیقی طور پر کرکس کیا ہے، ول کیا ہے، کیا اس پارلیمان کے پاس عوامی ول ہے، عوام کی نمائندگی ان کے پاس موجود ہے، کس طرح سے نشستیں ان کی جھولی کے اندر ڈال کر غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے سپریم کورٹ کے اندر اپنی مرضی کے ججز لگا کر یہ جناب سارا معاملہ جو ہے وہ کیا گیا۔ نہ صرف 26ویں آئینی ترمیم پاس کرا کر چیف جسٹس جے آفریدی صاحب کو لگایا گیا مرضی مطلب کے فیصلے کرنے کے لیے، بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس ڈوگر صاحب کو بھی لایا گیا، اور وہاں پر وہ 5 جج صاحبان جنہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو خط لکھا تھا اور تمام تر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو معاملات تھے وہ جناب سامنے رکھے تھے کہ بیسیکلی وہاں چل کیا رہا ہے۔ اچھا، ایک بڑی حیرت ہوتی ہے خاص طور پر جنگ گروپ کے صحافیوں کے اوپر، بڑے اینکروں، ویلے قلم نگار اور ملازم صحافیوں کے اوپر، بار بار 2018 کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں جناب جب 2018 میں ہوا تو تب کیا ہوا، اب کیا ہوا۔ بھائی آپ انگلی پر ذرا گن لینا کیا کیا اقدامات 2018 کے اندر ہوئے۔ 2018 کے اندر کیا ہوا؟ زیادہ زیادہ یہی الزام تھا نا کہ جناب عمران خان صاحب کی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے اندر الیکشن جیتنے کے بعد کچھ لوگوں کو شامل کر لیے گا، یہی تھا نا۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے پاناما تھا، پاناما کے اندر باقاعدہ طور پر ایک بینچ بنا، نہ ہی کوئی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس تبدیل ہوا، نہ ہی کوئی آئینی ترمیم پاس ہوئی، نہ ہی کسی ترمیم کے ذریعے کسی کی سینیورٹی جو ہے وہ جناب اس کو جونیئر کیا گیا، نہ ہی کسی جونیئر کو سینئر بنایا گیا، نہ ہی سپریم کورٹ کی، نہ ہی ہائی کورٹ کی، نہ ہی عدالتوں کی کوئی حیثیت بدلی گئی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جس چیز کے اوپر بار بار وہ کہتے ہیں نا لفاظی کے لیے کہ جناب سپریم کورٹ نے JIT کے اندر ہیرے چن لیے تھے۔ وہ بھائی ہیرے کیا ہوا تھا اس وقت؟ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہوئی تھی، اسٹیبلشمنٹ جو کہ ہمیشہ سے نون لیگ کی شریف مافیا کی حمایت کرتی رہی، افتخار چودھری ہوں، 90 کی دہائی ہوں یا قاضی فائز عیسیٰ۔ اب یہ جو آج نام لیے گئے نا افتخار چودھری اور اس کے بعد پھر جناب ثاقب نثار اور قاضی فائز عیسیٰ، کیا ہوا؟ ثاقب نثار کے دور کے اندر صرف اسٹیبلشمنٹ نے اتنا کہہ دیا میاں صاحب کو کہ نہیں جناب ہم سے سپریم کورٹ نے نام مانگے ہیں، ہم تو یہ نام دیں گے، اور پھر انہوں نے وہ نام دے دیے، اور اس کو پوری انہوں نے زیب داستان کے لیے بنا لیا کہ جناب ثاقب نثار تھا اور جنرل قمر جاوید باجوہ تھا اور فیض حمید اور اس قسم کی چیزیں۔ حالانکہ عمران خان صاحب 2013 کے الیکشن کے اندر ثابت کر چکے تھے اپنی مقبولیت، اس کے بعد باقاعدہ طور پر انہوں نے تحریک بھی چلائی، اس کے اندر اپنی مقبولیت ثابت کر چکے۔ 2018 کے الیکشن سے پہلے ان کی مقبولیت تھی۔ یہ ضرور ہوا کہ میاں صاحب نااہل ہو گئے، ان کا کچھ ووٹر یقینی طور پر مایوس ہو کے گھر بھی بیٹھا ہوگا، لیکن 2018 کے الیکشن کے اندر عمران خان صاحب کے ساتھ دھاندلی ہوئی، ان کی 35 نشستیں مار لی گئیں، ان کے حوالے ایسے لوگ کر دیے گئے، چاہے وہ کاف لیگ ہوں، باپ پارٹی ہو، دیگر سیاسی جماعتیں ہوں، تاکہ کل جب اسٹیبلشمنٹ کو یہ لگے کہ عمران خان صاحب اپنی مرضی کے فیصلے کر رہے ہیں تو ان کے ذریعے عمران خان صاحب کی حکومت گرائی جائے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اب یہ جو جنگ گروپ کے دوست صحافی ہیں نا، یہ جناب اس قسم کی چیزیں جی 2018 میں، او بھائی اس وقت تو تم بڑا بولا کرتے تھے، بڑے ٹویٹس کیا کرتے تھے، بڑے ٹی وی چینل کے پروگرام حامد میر اور دیگر لوگ۔ 2019 سے انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف ایک مہم چلائی ہوئی تھی کہ جناب اینڈ بڑا ہوگا اور پتہ نہیں فلاں روئے گا، جو کہہ رہا تھا سب کو رلاؤں گا، سب کچھ انہیں پتا تھا۔ 2019 کے اندر باجوہ صاحب یہ پلان بنا چکے تھے، لیکن اس کے بعد کرونا آ گیا، خیال ان کا یہ تھا کہ حکومت خود سے گر جائے گی، نہ ہو سکا کیونکہ عمران خان صاحب نے بھرپور فیصلے کیے، بھرپور کام کیا، رب کی مدد بھی جو ہے وہ شامل حال تھی، پوری قوم ڈٹ کے کھڑی ہوئی اور پاکستان نے کرونا کا جیسے مقابلہ کیا پوری دنیا نہ کر سکی۔ اس کے بعد پھر یہ پلان کو آگے لے جایا گیا، جب باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن مل گئی تو ان کا پلان تھا کہ اب ذرا عمران خان صاحب کو گھر بھیجا جائے ان کے ساتھ مل کر۔ اب یہ سارا ہوا، اس کے باوجود 2022 کے الیکشن کے اندر معاف کیجیے 2024 کے الیکشن کے اندر جس طرح سے پاکستانی عوام نے ڈٹ کر عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر رسپانس کیا، کیا 2018 میں کوئی نواز شریف کے ساتھ ایسے ڈٹ کے کھڑا ہوا؟ بتائیں نا، گھوڑا بھی حاضر تھا، میدان بھی حاضر تھا، تمام تر چیزوں کے باوجود وہاں بھی آپ یہی الزام لگاتے ہیں نا کہ عمران خان صاحب کے حق میں ایسے کر دیا جی، بندے ان کے ساتھ ملا دیے گی، پنجاب میں آزاد امیدوار جیتے، جہانگیر ترین کا جہاز گیا۔ بھائی نون لیگ کو تو شکست ہوئی نا، پنجاب ہو یا مرکز کے اندر۔ یہاں پر کیا ہوا؟ حالانکہ اس وقت تو صرف نواز شریف نااہل ہوئے تھے، یہاں پر آپ نے عمران خان صاحب کو نااہل کر دیا، انہیں الیکشن سے
نکال دیا, انہیں کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرانے دیے گئے, ان سے عہدہ لے لیے, بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف سے انتخابی نشان آپ نے لے لیا, کمپین تک نہیں چلانے کی, لوگوں کے گھروں کے اندر گھس کر ایسا کوئی بھی چیز 2018 کے الیکشن کے اندر سوائے اس سے پہلے نواز شریف کو نااہل کرنے کے کوئی ایسا کام نہیں ہوا. نہ انتخابی نشان ان سے لیا گیا, نہ انہیں تحریک چلانے سے روکا گیا, نہ ہی جناب ان کے بندوں کو اٹھایا گیا, نہ ہی ان کے کاغذات نامزدگی, نہ ہی کوئی انٹرنیٹ بند ہوا, نہ ہی کوئی پولنگ اسٹیشن بدلے گئے. اس کے باوجود کیا ہوا, میاں صاحب نہ پرفارم کر سکے, جبکہ یہاں پر کیا ہوا, تمام تر کام کر لینے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب نے پرفارم کیا اور ثابت کر دکھایا کہ جناب زلفی بھٹو اور نورہ شریف کا عہد ختم ہو چکا. وہ جب اسٹیبلشمنٹ کی آمنے سامنے آیا کرتے تھے تو پوری پاکستانی عوام کو اس بات کا پتہ تھا کہ وہیں کے لگائے ہوئے گملے ہیں, وہیں کے لگائے ہوئے پودے ہیں, کل پھر ان کی گود میں بیٹھے ہوں گے جیسا آج بیٹھے ہیں, اس لیے عوام ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی. یہاں ایک مرتبہ عمران خان صاحب نے نعرہ مستانہ لگایا تو 2024 میں پاکستانی عوام جو ہے وہ ڈٹ کر کھڑی ہو گئی, اور کروڑوں کی تعداد میں پاکستانی عوام نے جو ووٹ دیا اس نے یہ ثابت کر دیا کہ جناب عمران خان صاحب پاکستان کا مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما ہے. اچھا, اب اس کے بعد پھر کیا ہوا, حالات آپ کے سامنے ہیں. راتوں رات فارم 47 کے ذریعے نتائج بدلے گئے, دھاندلی کی حکومت جو ہے وہ قائم کی گئی, اور اس کے بعد ابھی تک اس سسٹم کو یہ چلا نہیں پا رہے. 19 جون کو جو ملاقات ہوتی ہے امریکہ کے اندر, اس کے بعد یہ خبریں آنا شروع ہوتی ہیں کہ جناب کہہ دیا گیا ہے, ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے کہ آپ جلد از جلد عمران خان صاحب سے اپنے معاملات کو, تمام تر چیزوں کو بہتر بنائیں. لیکن اس کے باوجود یہاں پر پاکستان سے یہ کوششیں ہوتی رہیں کہ جناب کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کے اوپر دباؤ بڑھایا جائے, کبھی ڈیل حاصل کرنے کے لیے, کبھی NRO حاصل کرنے کے لیے, کبھی پھر تھوڑی سی مہلت بھی دے دیجیے. مطلب یہ تمام تر حربے ان لوگوں نے استعمال کر لیے. اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بھی طرح طرح کی ان لوگوں نے خبریں چلانا شروع کی عوام کو مایوس کرنے کے لیے. اس پر میں بڑی ڈیٹیل عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیف صاحب کی ایکسٹینشن کے حوالے سے اس وقت پک کیا رہا ہے, چیزیں اس وقت کیا ڈسکس ہو رہی ہیں, اگلی میں تفصیلی ویڈیو آپ کے سامنے اس کے اوپر رکھ رہا ہوں. لیکن سر دست جو ہمارے پاس معلومات ہیں وہ جناب یہ ہیں کہ ایک بار پھر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے صلح کا پیغام بھجوایا گیا ہے. کہا گیا ہے کہ آپ بھی پیپلز پارٹی کی طرح صلح کر لیں, آپ بھی نون لیگ کی طرح صلح کر لیں, آپ کو بھی سسٹم کے اندر سے حصہ دے دیا جائے گا. کہا یہ جا رہا ہے کہ کور کمانڈر سے بھی مشاورت اس حوالے سے مکمل کر لی گئی ہے, اور امریکہ سے یہ جو میں نے آپ کے سامنے ٹویٹ رکھا نا, پڑھا جو میں نے, جو ولسن صاحب کا جو جس کے لیے وہ تقریباً گزشتہ 6 ماہ سے جس قانون سازی کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں, اب وہ بل جناب آ گیا ہے سامنے, اور جناب اس کو کیا نام دیا گیا ہے, جو ہے وہ آتھرائزیشن ایکٹ. میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا کہ کس طرح سے امریکی افواج اور پاکستانی افواج کے درمیان ماضی میں تعلقات کی ایک پوری تاریخ ہے, کیسے امریکی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یہ پیغام دیا جا چکا ہے, چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ ہو یا پھر طاقتور حلقے ہوں. آج بھی کچھ اہم ترین شخصیات جو ہیں وہ پہنچی ہیں پاکستان, قطر سے جناب ان کا تعلق ہے, پاکستان آرمی کے اہم ترین عہدیداروں سے ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے بڑوں سے ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اس سے پہلے سعودی عرب ہو, امریکہ ہو, ترکی ہو, ملیشیا ہو, ایران ہو, برطانیہ ہو, ان کی جانب سے مسلسل یہ پیغامات دیے جا چکے ہیں. سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پیغامات مانے کیوں نہیں جا رہے. تو جناب معاملہ یہ ہے کہ اس وقت عالمی طاقتوں نے, اس وقت امریکہ نے, برطانیہ نے, خاص طور پر امریکہ نے پاکستان کے ساتھ جناب کچھ اپنے ایسے معاملات جو ہیں وہ طے کرنے ہیں کہ جن کے لیے پاکستان کے اندر پارلیمان کی ضرورت نہیں ہے, صرف ایک شخص کی ضرورت ہے, جیسے ماضی میں آمروں کے دور میں ہوا کرتا تھا نا. تو اب بھی اسی قسم کی صورتحال ہے. آپ نے دیکھا ہوگا امریکہ کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے, پارلیمان کو پتہ نہیں ہوتا, ایک ٹویٹ آتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا تو پتہ چل جاتا ہے, اس کے بعد خواہ پیپلز پارٹی روتی ہے, رضا ربانی مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں. پہلے بھی انہوں نے بہائے تھے, آپ کو یاد ہوگا مشرف دور کے اندر بھی. تو جناب صورتحال اس وقت یہ ہے کہ جو کچھ امریکہ نے, جو کچھ برطانیہ نے پاکستان سے حاصل کرنا تھا وہ جناب انہوں نے حاصل کر لیا, اور اب آنے والا وقت یہ بتا رہا ہے کہ اب جناب اب یہ بہرحال انہوں نے بات کرنی ہے, وہاں وہ عوام کے سامنے جواب دہ ہیں, اداروں کو جواب دہ ہیں. پاکستان میں ڈیموکریسی اور جمہوریت ہونی چاہیے, آئین اور قانون کے اوپر عمل ہونا چاہیے. پاکستانی عوام کا, پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے جو کچھ پاکستان کی اکانومی کے اندر بہتری ایک ایسی مقبول حکومت لا سکتی ہے جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہو, ول ہو, اس کے پاس وہ کوئی اور حکومت نہیں لا سکتی. یہ بالکل آپ کے سامنے ہے کہ موجودہ اس وقت جو حکومت ہے ہائبرڈ رجیم, وہ پاکستان کی اکانومی کو کہاں پر لے کر چلی گئی, قرض کی میں پیتے تھے, اسی قسم کی صورتحال ہے. اور اس وقت جو تازہ ترین اطلاعات ہیں وہ جناب یہی ہیں, یہ کپتان کو منانے کا ٹاسک ایک بار پھر امریکہ کی جانب سے کہا جا چکا ہے, دیا جا چکا ہے. اور اس حوالے سے یہ جو ستمبر کے
آئندہ آنے والے دن ہیں یہ انتہائی اہم قرار دیے جا رہے ہیں۔ عدالتوں کا موڈ بھی نظر آ رہا ہے، چاہے 3 4 5 ججز کی صورت ہی ہو، کہ اب جناب زیادہ لمبا عرصہ وہ اس ہائبرڈ رجیم کے حق میں اس طرح کے فیصلے کرنے کو تیار نظر نہیں آتے۔ تھو تھو کر رہی ہے پوری دنیا، پوری عوام تھو تھو کر رہی ہے۔ اور آج جس قسم کا حال ہوا جب ذکر کیا گیا کراچی جو ہے وہ بار کے فنکشن کے اندر، جب اطہر بن اللہ صاحب تقریر کر رہے تھے، جو حالت اس وقت ہوئی عدلیہ کے ججز کے لیے، جس قسم کے شیم کے نعرے لگائے گئے، یہ اس وقت صورتحال ہے کہ جناب آئندہ آنے والے دنوں میں جب یہ سلابی صورتحال ذرا بہتر ہوگی، عوامی تحریک کی طرف پاکستان تحریک انصاف جائے گی، تو عدلیہ سے بھی کچھ ڈفرینٹ سگنل ملنے کے امکانات ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے مان۔